السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر وعافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ دوستوں، آپ نے جتنی بھی ویڈیو کسی کی دیکھی ہوں گی، آپ نے ان کو وظیفہ بتاتے ہوئے سنا ہوگا، یعنی کہ ان کو دیکھا ہوگا وہ وظیفہ بتا رہے ہیں۔ لیکن آج میں چینجنگ کچھ یہاں کروں گا، آپ کو وظیفہ کر کے دکھاؤں گا۔ ایک بہت ہی مجرب وظیفہ ہے جو استاد محترم نے ہمیں بتایا ہے۔ خاص طور پہ یہ جو کاروباری حضرات ہیں، دکاندار حضرات ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ 2 کام کرنے بلکہ 3 کام کرنے ہیں۔ وہ 3 کام کون کون سے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ تو ابھی میں دکان کھولنے لگا ہوں، تو آپ بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا کہ کیا کیا کرنا ہے، جس کی وجہ سے جو رزق ہے وہ دوڑتا آپ کی طرف چلتا آئے گا۔ تو آج موسم بالکل صاف ہے، سورج طلوع ہونے والا ہے، تو آج دھوپ ٹھیک ٹھاک نکلے گی، گرمی بھی ہوگی۔ تو چلتے ہیں اپنے دکان پر۔ دوستوں، جب گھر سے نکلنا ہے تو گھر سے نکلتے وقت، جب گھر سے نکل کے دکان پر جانا ہے تو نکلتے وقت دعا پڑھنی ہے، گھر سے نکلنے وقت کی دعا۔ بسم اللہ علیہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اسی کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ وہ پڑھتے چلتے ہیں اور دکان کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، دکان کی طرف پہنچ چکے ہیں، گھر کے ساتھ ہی ہے بالکل دکان۔ تو یہاں پر ایک بہت ہی ضروری کام ہے دکان کھولنے کے حوالے سے۔ آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور دھیان سے دیکھیے گا۔ جب دکان کھولنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم دکان میں پہنچ چکے ہیں۔ جو میں نے وہ عمل کیا وہ آپ سے دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں کہ جب دکان کھولنی ہے، بسم اللہ پڑھ کر دکان کھولیں، اور دکان جب کھول لیا تو اونچی آواز سے سلام کریں۔ بظاہر اندر کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اونچی آواز سے سلام کریں، اور اس کے بعد درود شریف ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، اور اس کے بعد سورۃ اخلاص، یہ آپ نے پڑھنی ہے، اور دایاں قدم دکان کے اندر رکھنا ہے بسم اللہ پڑھ کر۔ اس کی بہت ساری برکات ہیں، آپ کی دکان سے کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا کام ہے۔ پہلا کام جو گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھی ہے، دوسرا کام جو یہ وظیفہ کیا ہے، یہ بہت ہی مجرب اور آزمایا ہوا عمل ہے۔ میں تمام دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس وظیفے کو کر کے ضرور کریں۔ اب جو تیسرا کام ہے، وہ ایک تو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، صبح کے آغاز سے دکان پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ لیکن جو کام ہے وہ ہے جو پہلا کسٹمر آئے گا وہ کیا کرنا ہے، وہ جب پہلا کسٹمر آئے گا تب آپ تمام بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پہلے کسٹمر کے آنے تک ہم کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی۔ تو یہ 4 بچے ہمارے پاس دکان پہ پڑھنے آتے ہیں۔ بظاہر جو مغرب کے بعد میں کلاس پڑھاتا ہوں وہ ادھر حفظ والے بھی بچے ہیں، بڑے بچے ہیں، تو یہ سپارے لگے ہوئے تھے، ان کو 2 ٹائم پڑھانا ہوتا ہے، صبح بھی اور مغرب کے بعد بھی۔ تو ان کو بھی کھڑے ہی کیا ہوا ہے، اگر ان کو بٹھاؤں تو یہ سو جاتے ہیں، آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، اس لیے یہاں پہ یہ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ کر رہا تھا کہ جب پہلا آپ کے پاس کسٹمر آئے گا، وہ جتنے کا بھی سامان لے، جتنی بھی چیز لے، آپ نے دن کے آغاز میں اس پہلے گاہک کے صرف 10 روپے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں دینے ہیں۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ پورے دن کا رزق آپ ختم نہیں ہوگا، یعنی کہ گاہک دوڑتے چلے آئیں گے آپ کے پاس۔ بظاہر میں یہ آپ کے سامنے ڈال رہا ہوں، یہ دکھاوا نہیں ہے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے شروع کے دن میں صدقہ کیا کریں۔ اس وقت دن کے 3 بج رہے ہیں۔ دکان پہ سارا دن بیٹھ کے نا بندہ ایک بار بور ہو جاتا ہے، یعنی کہ اکیلا بیٹھا ہوتا ہے، بیٹھ تھک بھی جاتا ہے اور بور بھی ہو جاتا ہے۔
اس وجہ سے اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا تھا، اس کو تھوڑا سا تنگ کریں گے، گپ شپ کریں گے اس کے ساتھ، تھوڑا سا ٹائم بھی گزر جائے گا۔ یہ احمد بھائی ہے، میرا سب سے چھوٹا بھائی ہے، ہنس کے دکھاؤ سب کو، اس کو ہنسنا بھی آتا ہے ماشاءاللہ۔ تو میں نے صبح آپ سے جب عرض کی کہ مغرب کے بعد بچے پڑھتے ہیں، کچھ ان میں حفظ والے بھی ہیں، کچھ چھوٹے ناظرے والے بھی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے تم میں سے بہتر وہی ہے۔ تو دکان تو ویسے بنائی ہوئی ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی چلتا رہے تو کیا ہی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی دولت سے نوازا ہے اور اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں، یعنی کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر، فی سبیل اللہ پڑھا رہا ہوں بچے، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی اپنے کلاس کا پرسکون ماحول، یعنی کہتے ہیں نا قرآن کی جب آواز آئے تو دل کو سکون پہنچتا ہے، آئیے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ قبضہ کیا ہوا میری کرسی پہ کہ جب تک پیزا نہیں کھلائے گا تو تب تک میں نے یہ کرسی خالی کوئی نہیں کرنی۔ تو ابھی اسی کی فرمائش ہے، اب دیکھیں فری فائر کھیل رہے ہیں آن لائن، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تو علی بھائی نکال دو پیسے پھر میں لے کے اس کو چھوڑ دینا، اللہ کا بندہ تو جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ آج پیزے کا آرڈر دیا ہوا ہے، چھوٹے بھائی پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ آج کھلا ہی دے۔ تو پہلے تو ادھر موٹر وے کی طرف سے منگواتے تھے تو اس نے تو گھر دیکھا ہوا تھا، تو ابھی ایک پیزا ہٹ ہے، نئی دکان اوپن ہوئی ہے تو ادھر سیور ڈیل لگی ہوئی تھی، پھر ادھر آرڈر دیا ہے۔ اب وہ سڑک پہ کھڑا ہو کے کالے کر رہا ہے تو اس کی طرف چلتے ہیں، اپنی ڈیلیوری لیتے ہیں، پھر آپ بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ ان کو گھر پتہ نہیں تھا، اب کینڈلی یہاں پہ پہنچ چکے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے مین روڈ پہ ہی ہے مارکیٹ، تو ادھر کہا تھا ادھر آ کے رکتے ہیں، ابھی وہ آتے ہیں تو کینڈلی اپنی ڈیلیوری ہم لے کے پہنچ چکے ہیں۔ تو ابھی ہوگی اپنے بھائیوں کے ساتھ ہلا گلا پارٹی، اور آپ تمام بھائیوں کے ساتھ بھی مومنٹ شیئر کریں گے۔ لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بھائیوں کو میں یہ فلیور دکھاؤں گا کہ کون سا ہے، آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ یہ کون سا فلیور ہے۔ میں علی بھائی کو کہوں گا آپ آگے آ کے دکھائیں ہمارے گیسز کو۔ یہ پیزا ہٹ والوں کی اسپیشل ڈیل لگی ہوئی ہے، ایک یہ ہے، آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ یہ کون سا پیزا ہے، اور آپ کو دوسرا پیزا کھول کے دکھاتا ہوں۔ تو یہ تو سب کو پتہ ہوگا کہ باربیکیو ہے، کباب پیزا ہے، لیکن اصل یہ ہے، آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون سا ہے بس۔ او بھائی میرے تھوڑا کھالا ہے، کرسی پہ ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اب پیزا اندر گیا تو تب اٹھا ہے، یہ اتنا سکون ملا ہے اس کو، شکر الحمدللہ۔ اب پیٹ بھر لیا ہے، تو اسی کے ساتھ آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام بھائیوں کو آج کا یہ ولاگ بہت پسند آیا ہوگا۔ تو آپ تمام بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو کاشف ٹی وی آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ فیس بک پہ ہمارا ولاگ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو ضرور فالو کریں۔ اسی